وہ جو پوری زندگی ایک چھت بنانے کے لیے دھکے کھاتا رہا، لیکن چھت اس لیے نہ بنا سکا کیونکہ اسے بیٹے کی زندگی بنانی تھی، آج اس کی قیمت کا کوئی مول نہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، سے ماں کی دعا کو ٹھنڈی ہوا کہنے والوں، جب سردی کی یہ سرد لہریں تھی تو ماں تو کمرے کے اندر تھی، ٹھٹر کے منڈی میں باپ کھڑا تھا۔ جب بارش ہو رہی تھی ماں تو سائے کے نیچے تھی، بھیگتا ہوا تو باپ مزدوری کرنے گیا تھا۔ ہر باپ کی کہانی ہوگی، شاید کوئی کہے یا نہ کہے، ہم نے جانا ہے صاحب کتنی راتیں تو ایسی باپ کی گزری ہیں کہ اس نے صرف پانی پی کر کے گزاری تھی تاکہ میرے بیٹا ہمیشہ پیٹ بھر کے زندگی گزار سکے۔ کتنے دن اس نے بنا سائے کے گزار دیے۔ کبھی باپ کو سمجھنا ہے تو کبھی بھٹے پہ جا کے دیکھو، کبھی منڈی میں جا کے دیکھو، کبھی جگہ پہ جا کے دیکھو جہاں مزدور کام کرتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے جب اسٹیشن پہ ایک مزدور بندہ روٹی کو بھگو کے کھاتا ہے۔ کاش کبھی کوئی اس سے جا کے پوچھے یار تو بتا دے کیا تیرے مقدر میں روٹی نہیں تھی؟ اگر روٹی تھی تو سالن نہیں تھا۔ وہ کہے گا میں پیسے کمانے نکلا ہوں، میرے بچے کی فیس بھرنی ہے، اگر میں اس سے سالن خرید لیتا فیس کا پیسہ کم پڑ جاتا۔ وہ پانی میں بھگو کے روٹی کھاتا رہا تاکہ بچوں کی فیس پوری کر سکے۔ آج جب بیٹے کی جیب پہ قلم لگ گیا ہے وہ کہتا تم نے جاہلیت میں زندگی گزار دی ہے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ دیکھ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے واسطے کبھی باپ کو یہ تانے نہ دینا۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جب بھی تجھے قلم پہ غرور آئے یا کندھے پہ لگے اسٹار پہ تجھے گھمنڈ آئے، قسم خدا کی اس کے کپڑوں میں لگے پیبند کو دیکھنا، اس کے کپڑوں کا لگا پیبند تیرے اسٹار سے زیادہ حسین ہوگا، تیرے قلم سے زیادہ شان والا ہوگا۔ اگر اس نے پھٹی ٹوپی نہ اوڑی ہوتی، آج تیرے بدن پہ لاکھوں کی ڈریس نہ ہوتی، اگر آج اس نے کل فاقے سے نہ گزارے ہوتے، آج تیرے آگے مرغ مسلم نہ ہوتے، کل اس نے اگر لوگوں کے دھکے نہ کھائے ہوتے تو آج تجھے دنیا سلام نہ کرتی، اگر کل اس نے تیرے لیے فاقے نہ اٹھائے ہوتے، تیرے دروازوں پہ سوالیوں کی لائن لگی ہوتی۔ تم پوچھتے ہو کیا کیا کہ تیرے باپ نے؟ قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں اپنے وجود کو دیکھ، اگر وہ نہ ہوتا تو نہ ہوتا، اگر تو ہے اپنے دم سے نہیں اپنے ماں باپ کے دم سے موجود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، عصمت والدین، سرزمین بہار کلا، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ بھائی زندہ باد۔ آپریٹر صاحب کدھر ہے بھائی؟ میں بنا مائک کے بھی بول سکتا ہوں اور انشاءاللہ وہاں تک پہنچے گی میری آواز۔ اس کو آواز دے سکتے تو دے دو، اس کو یہ آواز بہت بند کرتے چلے جا کے۔ توجہ ہے سارے لوگوں؟ بڑی دولت نوجوانوں فطرت کے خلاف کرنے کا کیا مطلب؟ لگا لے اپنی، بیٹھ جا بھائی۔ تو ہے نا سارے لوگ؟ فطرت کے خلاف کچھ کام ہونے لگے عمران بھائی۔ کیسے کام؟ تو صبح تو ہوتی ہی نہیں، 11 بجے سو کے اٹھتا اور رات کے 11 بجے بچوں کو گاڑی میں بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ہوٹل۔ بیماریاں نہیں بڑھیں گی، یہ بڑھتا جا رہا ہے رواج۔ اور ہمارے نوجوان، اللہ ہمارے قوم کے نوجوانوں کو عقل سلیم عطا کرے۔ میری بات سننا، گھر پہ ٹائم سے نکلا کرو اور ٹائم سے لوٹ آیا۔ سن رہے ہیں سارے نوجوان میری بات؟ جی، ٹائم سے نکلا کرو، ٹائم سے تم نہیں جانتے ہو جب تمہیں دیر ہو جاتی ہے ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ تم نہیں جانتے جب بیٹا رات سے 9 بجے تک آئے تو وہ بوڑھا جو اٹھ کر کے نل تک نہیں جا پاتا وہ روڈ تک آ جاتا ہے، وہ روڈ تک آ جاتا ہے اور لاٹھی ٹیک کے آ کے کہتا عمران صاحب بیٹا نہیں آیا ہے۔ کہاں گیا ہے؟ کام پہ گیا تھا ابھی تک نہیں آیا۔ چچا بیٹھے رہتے، کام وقت کٹ نہیں رہا۔
اور آج ہماری اپنی کنڈیشن، معاف کیجیے گا اگر کسی کو برا لگ جائے، مزاج تھوڑا سا میرا کڑوا ہے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ماں دسترخوان بچھا دیتی ہے، وہ کھانا لگا ہوتا ہے، وہ کھانا لگے لگے ماں کے ہم ہاتھ دھو کے بیٹھے نا، اتنے میں گھنٹی بج گئی، فون اٹھایا، ہاں بلو جلدی اب باہر کرو، کھانا ہی چھوڑ دیا۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، بیٹے کھانا آگے چھوڑ کے نہیں جاتے، ماں آواز دیتی رہ گئی، ہم نکل گئے، ہمیں مل گئے چار یار، ہم نے فرائی کھائی، بریانی کھائی، کھانے توڑے طرح طرح کے، اور یاروں کے ساتھ آخری چائے پی کے رات کے 11 بجے گھر آئے۔ جانتے ہو 11 بجے بھی دسترخوان بچھا تھا، ماں 11 بجے بھی تیرے انتظار میں بیٹھی تھی، اور تم 11 بجے آئے، پوری ماں تھی، دن بھر کی تھکی تھی کام سے، آنکھ لگ گئی، کوئی بڑی بات نہیں، ماں سو سکتی ہے، آنکھ لگ گئی، وہ گیٹ بجایا، ماں نے دروازہ نہیں کھولا، بیٹا غصہ ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد ماں اٹھی، دروازہ کھولا، بیٹے نے کہا ماں اب تک کیا کر رہی تھی؟ اس نے کہا بیٹے میں سو گئی تھی۔ کہا تجھے پتا نہیں میں کب سے دروازے پہ کھڑا ہوں، خدا کے واسطے کبھی ماں سے اونچے لہجے میں بات نہ کرنا، کبھی باپ کو آنکھیں بگاڑ کے نہ دیکھنا، اللہ وہ آنکھیں پھوڑ دے گا جو باپ کی تکلیف کا سبب بنے گی، اللہ وہ سانسیں چھین لے گا جن کی آواز کی غراہٹ سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ قدر کرنا۔ جب تم گھر میں آئے ماں نے کہا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہا چپ رہا کر، اپنے یاروں کے ساتھ تھا۔ ماں تو یہ کہتی رہ گئی بیٹے میں تیرے کھانے پہ انتظار کر رہی تھی، تم نے کہا مجھے نہیں کھانا ہے، تم غصے میں لیٹ گئے بستر پہ جا کر کے، کیونکہ تم یاروں کے ساتھ پیٹ بھر کے کھا کے آئے تھے، لیکن ماں تیرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ماں کی یہ عادت ہوتی ہے تب کھاتی ہے جب بچے پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، اور تم یاروں کے ساتھ کھا کے غصہ ماں کو دکھانے چلے ہو۔ خدا کے واسطے کبھی ماں سے اونچے لہجے میں بات نہ کرنا۔ ماں نے کہا نادان اب تک کہاں تھا؟ اتنے میں جب ماں نے کہا اندر سے ابا کی آواز آ جاتی ہے، کیا بات ہو گئی؟ کہا کچھ نہیں۔ ماں پھر چھپانے لگ جاتی ہے کیونکہ باپ غصے والا ہوتا ہے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا کچھ نہیں، ابھی لیٹ آیا ہے، بس وہی بابو سے پوچھ رہی تھی، وہی بیٹے سے پتا کر رہی تھی۔ اتنے میں باپ کی تیز آواز آئی، ارے نادان سے یہ تو پوچھو اتنی رات میں کر کیا رہا تھا؟ تو جب بیٹے بگڑ کے یہ کہتے ہیں منہ بند رکھو تمہاری آواز سے نفرت ہے، اس وقت خدا کی قسم باپ کے دل پہ بجلیاں گر جایا کرتی ہیں۔ ہائے ہم نے کس کو پرورش کیا تھا، کس کو پروان چڑھایا تھا جو ہماری آواز کو کتے کی آواز کہہ رہا ہے، ہمارے آواز کو گدھے کی آواز کہہ رہا ہے۔ او لوگوں یاد رکھنا، اگر ماں باپ کبھی غصے میں ٹوکا بھی کریں، ڈانٹا بھی کریں، برداشت کر لیا کرنا۔ تم نہیں جانتے ہو یہ آواز زحمت نہیں ہوتی ہے، خدا کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ کل یاد رکھنا آج یہ ہے تو ان کی آواز سے تکلیف ہو رہی ہے، جس دن یہ کفن میں لپٹ کے گھر سے چلے جائیں گے، تم رات کے 1 بجے آنا، 2 بجے آنا، 3 بجے آنا، کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی حساب لینے والا نہیں ہوگا، کسی کو دسترخوان پہ تیرا انتظار نہیں ہوگا، کوئی روٹی کے لیے تجھے نہیں پوچھے گا، کوئی چوک میں نکل کے تجھے دیکھنے نہیں آئے گا، کوئی راستے میں آ کر کے تیرا پتہ نہیں پوچھے گا۔ آج یہ ہے تو روٹی پہ بھی انتظار ہے، دروازے پہ بھی آنکھیں جمی ہیں، کوئی روڈ پہ آ کے تجھے پوچھ بھی رہا ہے۔ آج کہتے ہو تم کہ مجھے ان کی آواز سے نفرت ہے، اور تمہیں خدا کا واسطہ ان کی آواز کو خدا کی رحمت سمجھنا۔ جس دن یہ سفید کفن میں لپٹ کے جائیں گے، تم گھر میں آؤ گے، رات کے 3 بجے ہوں گے، کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہوگا۔ اس دن تمہارے کان ترس جائیں گے، پھر آنکھیں ڈھونڈیں گی کہاں گیا وہ چہرہ جو رات کو بگڑ کے بات کیا کرتا تھا، کہاں گئی وہ آوازیں جو تلخ ہو جایا کرتی تھی۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہیں وہ بستر تو نظر آئے گا لیکن لیٹنے والا بابا نظر نہیں آئے گا، اس کے بڑھاپے کا سہارا تمہیں لاٹھی تو دکھائی دے گی لیکن پکڑنے والا باپ نہیں ہوگا۔ اس دن تم سمجھ جاؤ کہ تم نے کیا کھو دیا ہے، کون سی دولت چلی
چلی گئی ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پھر اس دن ساری دولت ہاتھ میں لے کے نکلنا اور پوری دنیا سے باپ کی بھیک مانگنا، پوری دولت لے کر بھی کوئی تمہیں باپ کا چہرہ نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ باپ کا چہرہ یہ دولت اور سفارش سے نہیں، اگر ملتا ہے تو خدا کی نعمت سے ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے عزیز باپ کی قدر کرنا، عزت کریں گے انشاءاللہ، کر لو کرنے کے بعد کیا میں اشعار سنا دوں اما کی شان میں، فضیلت بیان کر دوں۔ ماں باپ کے جانے کے بعد رونے کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا، یہ کان کھول کے سنیں، یہ چلے جائیں نا ان کے جانے کے بعد رونے کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا، کچھ نہیں رہ جاتا۔ جس گلی سے گزرو گے اس گلی سے باپ کی یاد آئے گی۔ کبھی زندگی میں باپ کے ساتھ کسی چوک میں کھڑے ہوئے تھے نا، تو جب کبھی وہاں پہنچو گے تمہیں لگے گا آج بھی باپ کا سایہ موجود ہے۔ اپنے بڑے یاد آتا، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، امام علی مقام امام حسین مدینہ شریف سے ہجرت کر کے مکہ شریف آ گئے کربلا کے لیے۔ پھر جب کربلا کے لیے مکہ شریف سے جا رہے تھے نا، تو کعبہ شریف کا طواف کر کے لوٹ رہے، اور جیسے ہی حرم کے دروازے پہ پہنچے نا، حرم شریف کے دروازے پہ جیسے پہنچے ایک دم مڑ کے پیچھے دیکھا اور رو دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ، قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ کیا بات، کیا بات، بیٹھ جائیے۔ ایک بار اٹھ جاتے ہو نا پھر 5 منٹ کے لیے پریشانی پڑ جاتی ہے۔ ایک بار اٹھنے میں 5 منٹ کی پریشانی پڑ جاتی ہے۔ محمد علی بھائی بھی آ چکے ہیں، ان کو بھی سننا ہے آپ، اور میرے 5 منٹ باقی ہیں، اور کہیں تو پورا کر لوں۔ اللہ سلامت رکھے، اور زور سے بول دیں یا رسول اللہ۔ میں نے کہا اپنے اپنے ہوتے، ہر موڑ پہ بڑی یاد آتا۔ اے بھائی آگے آ جائے نا بھیڑ میں، ایسے نہ چیز لوگ ڈر جائیں، پتہ نہیں کیا آ گیا۔ بچوں سے سن لو تھوڑی دیر، یہ جو لوگ کھڑے ہیں نا بیچارے، یہ بھی مجبوری میں ہی کھڑے ہیں، جگہ مل جاتی تو کھڑے کیوں ہوتے یار؟ آپ کو جگہ بیٹھنے کی مل گئی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ۔ نہیں دکھ رہا آپ کو نا میرا چہرہ؟ تو پھر ادھر تو ٹھیک ہے، لائٹ پڑ رہی ہے نا چچا کی پرابلم، کوئی لائٹ میں نہیں دکھا تھا ادھر سے۔ اپنوں کی بڑی یاد آتی، ہر موڑ پہ یاد آتی ہے۔
ہر موڑ پہ امام علی مقام امام حسین ہے. حرم شریف کے دروازے پہ پہنچے نا تو اچانک مڑ کے پیچھے دیکھا اور رو دیے. کسی نے کہا روئے کیوں؟ کہنے لگے آج جب جا رہا ہوں نا تو مجھے وہ دن یاد آیا، ایک دن میں نانا کے ساتھ یہاں آیا تھا اور نانا حرم شریف کے اندر تھے، میں باہر نکلنے لگا تو مجھے مڑ کے آواز دے کے کہا تھا حسین ہم سے دور نہ جانا. کہنے لگے آج حسین کربلا جا رہا ہے. میں جب یہاں آیا تو پھر سے لگا نانا آواز دے رہے ہوں. رویا اس لیے کہ مڑ کے دیکھا تو نانا نظر نہیں آئے. وہ بھائی اپنے اپنے ہوتے، باپ باپ ہوتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی اور اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہو سکتی. ہم نے بڑی بڑی خوشیوں کے موقع پہ بڑے بڑے جگر والوں کو روتے دیکھا ہے. جب پوچھا کیوں روئے؟ آج تو دولہا بنے ہو. کہا یار دنیا سہرے دیکھ کے خوش ہے، آج باپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے تو آج آنکھیں یاد میں بھیگ گئی ہے. کل نہیں ہوں گے تو قدر کرو گے، آج ہیں تو کر لو. آج ہیں تو عزت کرو، آج ہیں تو قدر کرو، آج ہیں تو انہیں وقت دو، انہیں وقت دو. سب سے بڑی کمی ہمارے اندر یہ ہے، ہم باپ کو پیسہ تو دے سکتے ہیں لیکن وقت نہیں. اور پیسہ دے کر بھی حساب لیتے ہیں، پیسہ دے کر کے حساب لیتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں باپ کو؟ ہم باپ غریب ہے، باپ نے کبھی پیسہ نہیں دیکھا. میں تو کھل کے کہتا ہوں جتنا آج ہم نے کما کے رکھا نا اتنا وہ ہمارے اوپر نچھاور کر چکے ہیں. اور تجھے 50 روپے کی اتنی بڑی لالچ کہ اپنے باپ سے حساب لے رہا ہے. سن ایک دن وہ بھی آیا تھا کہ تو پیدا ہوا تیری سانسیں اٹکنے لگی. پڑوسیوں نے کہا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کسی نے کہا ڈاکٹر کو دکھاؤ. مشینوں میں جا کے رکھا نا، ڈاکٹر کہہ بیٹھے دل میں سوراخ ہے. اتنا سنا تھا باپ کی جوانی پہ آگ لگ گئی. ایک چاند کا ٹکڑا ملا، دل میں سوراخ ہے. تڑپ گیا باپ، لے کے ہاسپٹل گیا. ایک ڈاکٹر نے فیل کیا، دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، چوتھے کے پاس گیا. اور سن وہ تجھے تب لے کے گیا تھا جب اسے سائیکل نصیب نہیں تھی. آج تیرے پاس گاڑیاں ہیں، آج تیرے پاس ملازم ہیں، آج تیرے پاس نوکر چاکر ہیں اور تیرے پاس باپ کے لیے وقت نہیں ہے. کہتا گڈو کے ساتھ جا کے دوا لے آنا، پپو کے ساتھ جا کے دوا لے آنا. اپنے ماں باپ کے لیے وقت نکالا کرو. جس دن ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تھا اس بچے کے دل میں سوراخ ہے، ہمارے یہاں اس کا علاج نہیں ہے، کون کون سے اسپتالوں میں لے کے گئے، کہاں کہاں لے کے تجھے نہیں پھرے. آخر میں جب سب نے یہ کہہ دیا یہ بچ نہیں سکتا ہے، تب باپ نے سینہ چوڑا کر کے کہا تھا ڈاکٹر اگر اس کی زندگی کے لیے دل ہی چاہیے تو پھر میرا نکال لیا جائے تاکہ میرے بیٹے کو سانسوں کی خیرات مل جائے. کون سی قربانی کے بدلے میں کون سی قیمت ادا کرو گے ان کی، جو انہوں نے جان کی بازی لگا کے کہا تھا میرا دل لے لو تاکہ میرا بیٹا بچ سکے. اور تجھے خدا کا واسطہ اگر باپ کو کھانسی آ جائے سیرپ کا پرچہ نکالے تو چہرہ بگاڑ کے بات نہ کرنا، آنکھیں نہ نکالنا، بچوں کے خرچے یاد نہ دلانا، اپنی کمائی کا تذکرہ نہ کرنا، ان کے قدموں میں بیٹھ جانا، کہنا تو سیرپ کی بات کرتا ہے. اگر تیری زندگی کے لیے لہو کا ایک ایک قطرہ دینا پڑے ہم ہنستے ہنستے دے دیں گے، اس لیے کہ ایک ایک قطرے پہ اگر احسان ہے تو تیرا ہے، ایک ایک سانس پہ اگر حق ہے تو تیرا ہے. ہم جانتے ہیں چاند کا بھی مالک تو ہے، سانسوں کا بھی مالک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت. او بھائی
بڑی دولت ہوتے ہیں ماں باپ، لگاؤ. اور میں سارے بیٹوں سے کہوں گا، حاجی صاحب دیکھ نہیں، جتنے بھی باپ کی اولاد بیٹھی ہے، جب باپ کی باری آئے گا اس سے ڈالنا، جو جتنا زیادہ خدمت کرے گا دنیا اور آخرت میں اتنا بڑا حصہ پائے گا. تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا، کس کے حصے میں ماں باپ کی کتنی خدمت آتی ہے. نمبر نہیں لگتے، آج تو کھلائے گا ابا کو، وہ بھائی بٹوارے کی بات آ جائے نا کہ ساری دولت تو لے لے، ماں باپ مجھے دے دے، اس لیے کہ ماں باپ سلامت تو پھر دنیا و آخرت دونوں سلامت ہے. یہ کیجئے گا. اور اگلی بات میرے بھائی تیجا 40واں دوبارہ کہنے کا وقت نہیں میرے پاس، بات نہیں تھی میں چاہتی تھی. تیجا 10واں 20واں 40واں برسی جماعی فاتحہ اہل سنت کی پہچان. اہل سنت کی پہچان بن گئی ہے. حکم میں اگر آپ دیکھیں یہ فرض و واجب نہیں، لیکن چونکہ یہ سنیوں کا طریقہ ہے تو بہت ہو گئی. ٹھیک ہے نا. ایک بات اور کہہ جاؤں بھائیوں سے، بات کرتی کوئی چاہتا ہے اپنے پیچھے اولاد، ہم تیجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ابا کی راحت، 40واں اس لیے کرتے ہیں کہ راحت ملے. ٹھیک ہے نا. برسی سالانہ چھمائی پاتا اس لیے کرتے ہیں تاکہ راحت ملے، لیکن ایک کام پہ بالکل نظر نہیں رکھتے. ماں باپ کو راحت جہاں نیک کام سے ہوتی ہے نا، وہاں ایک چیز اور بھی ضروری ہوتی ہے. بتاؤں گا کیا؟ یہ لاٹری سے بڑی لاٹری بتا رہا ہوں. اگر یہ سمجھ میں آ گئی نا، پھر لاٹری والے کیا جو فرما بردار بیٹوں کو مل جائے گی. ایک بات ہے، وہ اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑ کے گیا ہے اس میں کچھ امیر ہوں گے، کچھ غریب ہوں گے، کچھ کمزور ہوں گے، کچھ طاقتور ہوں گے، کچھ ذہین ہوں گے، کچھ کند ذہن ہوں گے. تو وہ قبر میں لیٹے لیٹے بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے سارے بیٹے پیار سے زندگی گزاریں. چھوڑ کے گیا پیسے نا، 40 میں پیسہ لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے کرے اس کی اوقات کیا 14,000 وہ تو میرا دم تھا. ایسے تیرے 40 لاکھ میں آگ لگے کر تو بھائی کو ذلیل کر کے 40واں کر رہا ہے. آپ اپنے کسی کو چھوٹا کر کے برسی کر رہے ہیں تو باپ راضی نہیں ہوگا. اگر آپ اپنے کسی کمزور کو حقیر بنا کر کے اپنے باپ کی سالے ثواب کی محفل سجا کے بیٹھتے ہو، کوئی نتیجہ نہیں. 50,000 خرچ 5,000 خرچ کر سب ایک ساتھ بیٹھو اور کہو سنو آج باپ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے. جب 4 بھائی 5 بھائی 7 بھائی ایک جگہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھائیں گے نا، تو جہاں ثواب کی گٹریوں سے باپ کو راحت ہوگی نا، وہیں اولاد کی محبت سے بھی باپ کو راحت ہو جاتی. باپ کے بعد بھائیوں کو نبھا کے چلنا. بڑے بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ باپ کی طرح چھوٹوں کا خیال رکھے، اور چھوٹوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو باپ کا درجہ دیں.
सुन लीजिए वरना बचोगे नहीं बर्बाद बना दो कि लोग कहें कि औलाद हो तो फना के जैसी होनी चाहिए। एक और अगली बात एक बात अक्सर हाजी साहब के बच्चों से लेकर के आखिर तक सब तक मेरा पैगाम लगभग बहनें तो सभी की होंगी, जिनकी ना हो वो बहन नाम की लज्जत ही नहीं जानती और साथ में कितनी मिठास है ये तो बहन वाला भाई ही समझ सकता है। बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना, बस समझाना। बहने दे अल्लाह बाप चला जाए, अक्सर देखा ये जाता है कि बाप के इंतकाल के बाद बहनें अक्सर लावारिस छुट्टी हो गई है, बहनें बेटियां मैं के आ रही, मैं सबको नहीं कहता और कोई अपने दिल पे भी ना, और ये हर बंदा दिल पे भी, जाती तौर पे कोई दिल पे ना ले और हकीकी तौर पे हर बंदा दिल पे भी ले। बात मैं समझाना चाहता हूं। बहनें जब आती है ना, छुट्टी के इंतजार का दिन होता बच्चों, मम्मा के यहां जाना है ना, इधर वो सामान बांध के घर आई भैया के, उधर होता क्या है, एक कप चाय खाली पेट बहन के बच्चे से, अब यहां घर कर देता है कि जब से आया है नुकसान ही कर रहा है, ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, इतने ताने दिए जाते हैं कि जो बहन 15 दिन के इरादे से आई है 4 दिन में कपड़े समेटने लग जाती है। अल्लाह अकबर, सगे भाई को इतनी फुर्सत नहीं है कि जाती हुई बहन का हाथ पकड़ के पूछ ले पता क्या हो गया है, आई तो इंतजाम के साथ थी, 4 दिन में क्यों जाने लग गई है, बस इतना और पूछ लेते हैं गाड़ी से जाएगी कि सवारी से जाएगी, अगर ना हो तो मैं छोड़ आऊं, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम नहीं जानते हो बेटियों के दिल कितने नाजुक होते हैं, बहनें कितने कमजोर दिल वाली होती हैं, कभी भाई के दरवाजे पे वो रोटी के लालच में नहीं आती हैं, एक जोड़े कपड़े के लिए नहीं आती हैं, तेरे घर की 2 वक्त की रोटी खाने नहीं आती हैं, अल्लाह ने उसके नसीब से उसके घर में बहुत दिया है, लेकिन जो तेरे दरवाजे पे आई है ये तेरी दौलत की लालची नहीं है, ये तेरे पैसे की भूखी नहीं है, ये तो उस छत को देखने आई है जिस छत को बाप ने बनाया था, ये उस दीवार को देखने आई है जिसने बाप के खून पसीने की कमाई लगी है, ये उस दरख्त के नीचे बैठने आई है जिसे बाप ने अपने हाथों से लगाया था, ये समझती है कि इस दरख्त के नीचे बैठेगी, ठंडी हवा के झोंके आएंगे तो उसकी ठंडक में बाप की खुशबू महसूस होने लगेगी, ये सोच करके बेटियां आया करती हैं, कभी गुर्बत का ताना, कभी नुकसान का ताना दे करके, बेटियों को लावारिस ना कर देना, जो बाप के लायक बेटे हैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर बाप चला जाए और तुम बहन वाले हो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि बहन छुट्टी पे घर आ रही है तो पहले ये पता कर, जब ये आती थी तो मेरा बाप इसे लेने कहां तक जाता था, अगर वो यहां तक आता था तो तुझे वहां जाके खड़ा होना है, अगर वो वहां तक जाता था तुझे रोड तक जाके खड़ा होना है, और उसको देख करके चेहरा नहीं बिगाड़ना है, उसको देख करके आंखें काली पीली नहीं करनी है, जहां से तुझे बहन नजर आ जाए ऐसी खुशियां चेहरे पे ला, दूर से बाजू फैला, इस्तकबाल कर, ताकि वो ये कि चेहरा तेरा हो, नजारे बाप के होने लग जाए, हाथ तेरे हो, बाप बाप की नजर आए, खुदा की कसम जब इस तरह से बेटियों का इस्तेमाल होगा तो सिर्फ बेटी नहीं आएगी, बेटी के कदम के साथ खुदा का करम भी आ जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद अल्लाह। भाइयों को मुत्तफिक रहना है, बहनों की ऐसी कदर करनी है जैसी हमारा बाप करता है, ईद त्योहार को पूर्ण नहीं करना बाप की तरह, जैसे 15 दिन बेटी नहीं आई उसने घंटी लगा दी, क्या बात अब्बा ठीक है, जहां बेटी बस याद आ रही, एक
بس ایک 15 دن میں بس میں اسی جملے پہ قربان ہو جائے. انہیں لاکھوں کا جوڑا مل جائے. پیار کرے تیرے توبوں ہو جائے. اگر قدر نہ ہو تو بس اتنا سمجھ بیوی کو 50,000 کے ساتھ ملتا تو یہ لائف میں جاتا اور کبھی 150 روپے کا دوپٹہ دے کے بہن کے دربار وہ دوپٹہ سر پہ رکھ کے کہتی ہے بھائی بچوں کے خرچے بہت ہے کیوں اتنا خرچ کیا ہے اور کبھی یہ کہ آ جاؤ نہ تو سوال کہتی مر جاؤں تو قبر دے گا میرے بھائی کی نشانی. یہ پیار تمہیں کہیں باتیں پڑ جائیں ان کی چھوڑی ہوئی نشانیاں لوگ پوچھتے یار بڑا نام آتا ہے اب دیکھنا چاہتے ہیں ایک ایک ہی دسترخوان بھی بیٹھنا سارے بھائیوں کو بٹھانا اور پھر خوشی کی بات چھیڑ دیں. پھر سب کے چہرے دیکھنا. کسی جب غور سے دیکھے نا تو کسی بھائی کے چہرے میں تجھے بھائی کا چہرہ دکھائی دے گا. کسی بھائی کے لہجے میں تجھے باپ کا لہجہ سنائی دے گا. کسی کی مسکراہٹ میں تجھے باپ کی مسکراہٹ دکھائی دے گی. اور تعویذ پوچھنے والے کبھی دسترخوان پہ بہن کو بیٹھا کے ہنسا خدا کی قسم تجھے بہن کے لہجے میں ماں کا لہجہ دکھائی دے گا. لیکن یہ ہم نہیں کرتے. بس نہ کرتے ایک محفل لگا اپنوں کو بیٹھانا ہے اور ہنس ہنس کے بات کرتی ہے. ایک تیری محفل میں تجھے ماں بھی نظر آ جائے گی تجھے باپ بھی نظر آ جائے گا. فرمایا گیا بقوار اللہ کا والدین احسان ہمارے گھر کو یہ فیصلہ اور عبادت کے بعد جو پہلا کام ہے نا فرمایا گیا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے. گویا اگر تم عبادت لاکھ کرو اور ماں باپ ناراض ہیں تو وہ کہتا میں عبادت منہ پہ مار دوں گا. پھر میرا اعلان ہے جو ماں باپ کا نہیں وہ خدا پاک کا بھی نہیں. اس لیے قدر کریں گے انشاءاللہ. ماں باپ کی عزت کریں گے انشاءاللہ. سردی آ گئی ہے اپنے سے بہتر کمبل انہیں پہناؤ. اپنے سے بہتر کپڑے انہیں پہناؤ. اس نے پوری زندگی ٹھنڈ میں کاٹ لی ہے. تو جوان ہے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ ابا بیٹھ اب ٹھنڈ میں کاٹوں گا زبانی کے مزے اب تو لوٹے گا. یہ کر لو انشاءاللہ. بس اگر یہ روٹے تو رب نہ لا بس جو ہوئے اغلاط کو معاف کرے. زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ